بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعہ کوڑھی، گنجے اور اندھے کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک واقعہ یہ بھی مروی ہے جو بہشتی زیور میں بھی لکھا ہوا ہے کہ ایک شخص گنجا تھا، ایک اندھا تھا اور ایک کوڑھی تھا، یعنی اس کو کوڑھ کا مرض تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آزمانے کے لیے فرشتہ بھیجا۔ فرشتے نے آ کر کوڑھی سے پوچھا کہ بتاؤ تمہیں دنیا میں سب سے زیادہ کیا چیز پسند ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے یہ پسند ہے کہ میری کھال اچھی ہو جائے، کیونکہ اس کوڑھ کی وجہ سے لوگ مجھ سے گھن کرتے ہیں۔ اس فرشتے نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے تم پر ہاتھ پھیرتا ہوں جس سے تمہارا سارا کوڑھ ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد پوچھا کہ تمہاری نظر میں سب سے بہترین مال کیا ہے؟ اس نے کہا اونٹ ہونے چاہیے۔ چنانچہ اس کی خواہش پوری کر دی گئی اور بہت سے اونٹ اس کو دے دیے گئے۔ اسی طرح گنجے شخص سے پوچھا کہ تمہیں کیا چیز پسند ہے؟ اس نے کہا کہ میرے سر پر بال آ جائیں، کیونکہ لوگ مجھے گنجا سمجھ کر حقیر جانتے ہیں۔ چنانچہ فرشتے نے سر پر ہاتھ پھیرا تو اس کے بال آ گئے۔ پھر اس سے اس کا پسندیدہ مال پوچھا تو اس نے کہا کہ گائے ہونی چاہیے۔ چنانچہ اس کو بہت سی گائے دے دی گئی۔ اس کے بعد اندھے سے پوچھا تو اس نے کہا کہ میری بینائی واپس آ جائے۔ چنانچہ اس کی بینائی بحال کر دی گئی۔ پھر پوچھا کہ تمہیں کون سا مال پسند ہے؟ اس نے کہا کہ کچھ بکریاں مل جائیں تو بہت اچھا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کو بکریاں بھی مل گئیں۔ کچھ عرصہ بعد اونٹوں والے کے پاس اونٹ بہت زیادہ ہو گئے، دوسرے کے پاس گائے بہت زیادہ ہو گئیں اور اس تیسرے کے پاس بکریوں کے ریوڑ جمع ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی فرشتے کو ایک فقیر کے بھیس میں بھیجا۔ سب سے پہلے وہ کوڑھی کے پاس گیا اور آواز لگائی کہ میں مسافر ہوں، فقیر ہوں، میری سواری ختم ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی فرشتے کو ایک فقیر کے بھیس میں بھیجا اور آواز لگائی کہ میں مسافر ہوں، فقیر ہوں، میری سواری ختم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کے بعد بس تم ہو کہ جو میرے منزل تک پہنچنے میں مدد کر سکتے ہو۔ اس کوڑھی نے کہا کہ میرے اوپر تو بڑے قرضے ہیں، ان کی ادائیگی کی وجہ سے یہ سارے اونٹ مجھے رکھنے پڑیں گے، لہٰذا میں تمہیں ایک اونٹ بھی نہیں دے سکتا۔ فرشتے نے کہا کہ مجھے کچھ یاد پڑتا ہے کہ تم پہلے کوڑھی تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں شفا دی اور یہ سارے اونٹ بھی تمہیں عطا کیے فرمائے، اور آج تم انکار کر رہے ہو۔ اس نے کہا لقد ورثت کابرا عن کابر، یہ میرے باپ دادا کی وراثت سے مجھے ملے ہیں۔ فرشتے نے کہا کہ اگر تو جھوٹ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ تجھے پھر اسی حالت میں لوٹا دے جس حالت پر تو پہلے تھا۔ چنانچہ پھر اس کو اسی پہلی کوڑھ والی حالت میں تبدیل کر دیا گیا۔ اسی طرح گائے والے کے پاس گیا، اس نے بھی اس قسم کی بات کہی، چنانچہ اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا۔ آخر میں بکریوں والے کے پاس گیا، اس سے بھی سوال کیا تو بکریوں والے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، میں تو اندھا تھا، میں نابینا تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے بینائی عطا فرمائی اور یہ ساری بکریاں عطا فرمائیں، میں تو ان میں سے کسی کا مستحق نہیں تھا۔ آج تم محتاج بن کر آئے ہو تو یہ بکریوں کا ریوڑ تمہارے سامنے ہے، جو چاہے لے جاؤ، اپنی مرضی کے مطابق لے جاؤ، جتنا چاہے لے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے اس قول کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو اس کی یہ باتیں بہت پسند آئی، اسے کامیاب کیا اور اس کے رزق میں برکت عطا فرمائی اور اس کے مال و غنا میں خوب برکت عطا فرمائی۔ تو یہ نصیحت ہے ہم اور آپ کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال کی دولت سے نوازا ہے اور وہ کبر و تکبر میں ان کے پیر زمین پر نہیں پڑتے، بلکہ عباد الرحمن کی صفت کے خلاف ان کے پیر پڑتے ہیں، کیونکہ عباد الرحمن کی جو صفت ہوتی ہے، عباد الرحمن یمشون علی الارض ہونا، قرآن کریم میں ہے کہ رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جو زمین پر دبے پاؤں چلتے ہیں۔
تو رحمان کے بندے ہونے کی صفت یہی ہے کہ کوئی نعمت ملنے کے بعد اکڑنا نہیں چاہیے، کبر و تکبر اور گھمنڈ سے پرہیز کرنا چاہیے۔